ایک بات یاد رکھیں، جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کر دیتے ہیں نا، تو پھر ان لوگوں کا مرنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، آپ سب اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے۔ آج میرے 2 بیٹوں کو بخار تھا اور ان کی طبیعت بہت خراب تھی، تو میں ان کی میڈیسن لینے، ان کا چیک اپ کروانے کے لیے قریبی کلینک پر گئی ہوئی تھی، تو دیکھا تو اتنا رش تھا، بہت ہی زیادہ۔ آج کل بخار کا سیزن چینج ہو رہا ہے، موسم چینج ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے موسم تو اپنا اثر دکھاتا ہی ہے۔ تو پھر جیسے ہی میں ان کی دوائی وغیرہ لے کے آئی، تو گھر پہ پھر بچوں کے کھانے پینے کی فکر تھی، تو بچوں نے کہا کہ ماما جی میکرونی بنا کے دیں۔ ایک بیٹا جس کو بخار تھا، ماما جی مجھے نوڈل بنا کے دے۔ خیر ماما نے ان کے لیے نوڈل بھی بنائے اور میکرونی بھی بنائی، اور اس طرح سب کو راضی بازی کر لیا۔ جو بھی میرے چینل پر نیو ہے، ان سب سے میری چھوٹی سی ایک ریکویسٹ ہوتی ہے کہ پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیا کریں۔ زندگی بہت میٹھی ہے، اسے میٹھا ہی رہنے دیں، اس میں اپنی زبان کا زہر شامل کر کے اس کو زہریلا مت بنائیں۔ آپ اگر کسی کی خوشی کا ذریعہ نہیں بن سکتے تو کسی کے غم اور پریشانی کا باعث بھی مت بنیں۔ لوگ اپنی پریشانیوں سے نہیں بلکہ دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، بعض دفعہ آپ کے فیصلوں سے بھی ہوتا ہے۔ آج آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس دولت ہوتی ہے وہ بہت خوش ہیں، ہر چیز ان کے قدموں میں ہے، جو وہ چاہے لے سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں، نہ دولت ہے، نہ دنیا کی کوئی آسائش، تو یہ مت سوچیں، خوشی ہو یا غم، کوئی حالت مستقل نہیں رہتی، وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو، ہم سب کو صبر کرنا چاہیے۔ جب زندگی جینی ہے تو حالات سے کیا ڈرنا۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں، سب کچھ غلط ہو رہا ہے۔ دیکھیں، غلط وہاں پر ہی ہوتا ہے جہاں پر غلط کیا جاتا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ہر رشتہ نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا۔ دیکھیں، بعض رشتے زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہمیں ہر حال میں نبھانا ہوتا ہے۔ ان میں سب سے پہلا جو ہے وہ میاں بیوی کا ہے، اس لیے ہمیں اپنے اس رشتے کو جو ہے نا قائم دائم رکھنے کے لیے خود سے بھی کچھ کرنا چاہیے، اپنی ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ہم کچھ زیادہ ہی کرنا چاہیے، جتنا آپ سے بن سکتا ہے اتنا کرنا چاہیے، تاکہ یہ رشتہ جو ہے نا ہمیشہ رہے۔ اچھا، میری ایک عادت تھی نا کہ مجھے یہ بڑی فکر ہوتی تھی، کوئی مجھ سے ناراض تو نہیں، میری وجہ سے کسی کا دل تو نہیں دکھا، مجھے سب کی فکر ہوتی تھی، سارے بہن بھائیوں کی، کوئی جس کو میں جانتی تھی اس کو فکر ہوتی تھی۔ اس وقت اتنی سمجھ بھی نہیں تھی، کوئی ناراض ہو جانا تو اس کے ترلے منتیں کرتے ہی رہنا جب تک اس نے راضی نہیں ہو جانا۔ پھر شادی ہوئی تو سسرال میں یہی کام، کسی نے بھی ناراض ہونا نہ، چاہے وہ کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، تو میرا دل نہ اس وقت تک مطمئن نہ ہوتا کہ جب تک میں اس کو راضی نہ کر لیتی، اور پھر راضی کرنے کے بعد میرا دل ایسا پرسکون ہو جاتا، اتنا میں کہتی ہوں اتنا پرسکون کہ میرا پھر دل کرتا ہے کہ میں اس بندے کو نہ کبھی بھی جو ہے نا ناراض نہ کروں۔ تو خیر، تو زندگی بڑی مشکل سے اس وقت لگنے لگتی جب کوئی ناراض ہوتا نا، اور ترلے منتیں کر کر کے بھی کوئی نہ مانتا تو بڑا ہی مشکل لگتا۔ لیکن اب تو مجھے نا سب سے ٹھوکریں کھا کھا کے عقل آ گئی کہ کسی کے لیے اپنے آپ کو ہلکان جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہیے، اور کتنی بڑی بیوقوفی ہوتی ہے نا، بس سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے اب تو سب کو سب کے حال پہ چھوڑ دیا، اور اب ایسے لگتا ہے کہ زندگی بڑی آسان ہو گئی ہے، واقعی ایسا ہوتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کر دیتے ہیں نا، تو پھر ان لوگوں کا مرنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ اس لیے لوگوں کو ہمیشہ یہ
کوشش یہ کرنی چاہیے کہ چاہے آپ کا تعلق جوائنٹ فیملی سسٹم سے ہے یا آپ الگ رہتے ہیں، تو کبھی بھی کسی رشتے کو آپ اپنی طرف سے نقصان نہ پہنچائیں، چاہے کسی کو آپ کی ذات سے کتنی ہی الجھن ہو، کتنا ہی کوئی آپ سے جو ہے پہلو بدلنے کی کوشش کرے، کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچنے دیں۔ ہاں البتہ آپ کی زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی شامل ہو جاتے ہیں جن کا آپ کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہوتا ہے، مگر ان لوگوں کو ایک مسئلہ ضرور ہوتا ہے، میرے ساتھ تو یہ ہو چکا ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کسی تیسرے انسان کے ساتھ کوئی دوستی یا کوئی تعلق ہو جاتا ہے تو پہلے والے شخص کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہوتی ہے کہ اس کا تعلق سب کے ساتھ، اس کا تو تعلق سب کے ساتھ صحیح ہے، اور جیسے ہی آپ کا تعلق کسی کے ساتھ کسی تیسرے بندے کے ساتھ بنا تو اس نے آپ ہی کو لوگوں کے ساتھ، اس بندے کے ساتھ آپ ہی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی آپ کا تعلق اس انسان کے ساتھ خراب ہوا اور پہلے والے کو سکون آ گیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے اسی بندے سے دوستی بھی کر لی اور اسی کے ساتھ لین دین بھی اتنا اچھا کر لیا، تو یہ پتہ نہیں لوگوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ کھلی منافقت ہے۔ اوپر سے تو وہ آپ کے ساتھ اتنے میٹھے ہوتے ہیں نا، اتنے رس بھرے انداز میں بات کرتے ہیں، لیکن جب ان کی سوچ دیکھتے ہیں نا کہ کتنی منفی سوچ کے یہ لوگ حامل ہیں، تو آپ کا دن رات کا سکون ہی برباد ہو جاتا ہے، اور آپ کو وہ لوگ نفسیاتی مریض بنا دیتے ہیں۔ بس جی جو آپ کے بس میں ہے وہ کریں، کسی کی زندگی میں اندر تک مت گھسیں کہ وہ آپ کا وجود ہی برداشت نہ کر سکے۔ ایسے لوگوں کو نہ ان کی زندگیوں میں ہی مگن رہنے، ان کو خوش رکھنا آپ کا کام نہیں، بلکہ آپ اپنی زندگی میں اس قدر مگن ہو جائیں تو سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ میرے ساتھ تو یہ ہو چکا ہے، تو میں نے تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے، ہاں سلام دعا تو سب کے ساتھ رکھو، ٹھیک ہے، اسلام دعا کی حد تک تو سب ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ایسے لوگوں سے بچا ہی جائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میٹھی چھری اندر ہی اندر وار کرتے رہتے ہیں، اور اوپر سے آپ کے ساتھ اتنے میٹھے ہوتے ہیں نا